2024 میں بغیر الیکٹیبلز کے خان صاحب نکل گئے تھے. بہت سارے معاملات میں بہت سارے نئے فیسز کو ووٹ ملے. خان صاحب کا اگر کوئی احسان ہے نا ہم پہ تو وہ 2024 کا الیکشن ہے. پچھلے 3 مہینے میں اس رول ماڈل میں کوئی ایک ایسا پبلک نیریٹو لے کر چلے ہوں جو ان کے فالوورز کے لیے مثال ہو کہ یار دس از واٹ اقرار از ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں 3 مہینے میں کون سا جنتر منتر ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی 517 تحصیلوں میں سے آپ ان لوگوں کو آگے لے آئے جو فیس بن جائے تحریک کا. تو ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اس پولیٹیکل دکان سے جو نواز شریف نے, زرداری نے اور عمران خان نے کھولی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ایک آدمی, اس نے اپنے جیسے 7 8 10 12 15 7 لوگ بٹھائے, اس نے کہا لو جی میں نے دکان کھولی ہے, یہ پارٹی کھولی ہے. ہم 78 سال میں پتہ کیا کرتے ہیں, اور تو عمران خان دی باری مہنگائی تے گل کیتی سی, ہن تو کیوں کر رہے ہیں؟ کسی بھی سیاسی جماعت میں ایک وقت آتا ہے یا سیاسی تحریک میں ایک وقت آتا ہے جب اقتدار حاصل کرنے کی دوڑ میں دوڑنا پڑتا ہے. جی ہاں, مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گراؤنڈ لیول پر اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. ان سٹیکس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وی آر انویسٹنگ دیٹ مچ ٹائم اینڈ ریسورسز فار دا پارٹی اور فار دا تحریک, تو اب ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر آپ کی تحریک میں یہ آواز انٹرنلی کچھ عرصے میں سامنے آنی شروع ہوتی ہے تو اس کا کیا سدباب ہے؟ یعنی کہ ہم نے اقتدار کے لیے لڑنا, ظاہر ہے پیراٹروپرز کی ضرورت ہے, الیکٹیبلز کی ضرورت ہے جو سیٹ نکال سکتے ہیں. میرے جیسا بندہ جس کے پاس مہینے کی تنخواہ ہے وہ سیٹ کہاں نکالے گا؟ اب اگر مجھے اجازت دیجیے مجھے ایک بار عمران خان صاحب کا ذکر کر لیں, دیجیے سوال کے جواب میں. یعنی گزارا نہیں ہوگا. کریں بسم اللہ. خان صاحب کا اگر کوئی احسان ہے نا ہم پہ تو وہ 2024 کا الیکشن ہے. ٹھیک ہے, 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے الیکٹیبلز کو ووٹ نہیں دیا. 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے بریانی کی پلیٹ پر یا قیمے والے نان پر ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, لوگ خان صاحب کے بیانیے یا ان کے نیریٹو پر کنونس ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بینگن کا نشان بھی ڈھونڈا, انہوں نے پھر چارپائی کا نشان بھی ڈھونڈا, ہوا جسے ویو کہتے ہیں نا, ویو آ. جی ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی ووٹ دیا. وہ نہیں نکلا, مسلط شدہ حکومت, جعل سازی اور تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی, وہ ایک الگ. ویسے 8 میں بے نظیر صاحبہ کے بعد زرداری صاحب بھی اسی طرح ہی لے گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے ان کی ان پٹ اس طرح نہیں تھی, لیکن بی بی کی شہادت کے بعد وہ ایک ویو تھی. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ ہم جو 2024 کا الیکشن ہے اگر اس کو معیار, پیمانہ یا بیس بنا لیں اور اپنی بات پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں. 2024 میں یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنی بات پہ لوگوں کو قائل کر, ٹھیک ہے, اچھی تھی, غلط تھی, بری تھی, صحیح تھی, وہ ڈیبیٹ الگ ہے, ہو گئے قائل. ٹھیک ہے جی, لوگ قائل ہو گئے اور لوگوں نے پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ چور ہے, بس اب ہم خان صاحب کا خان صاحب کے ساتھ ہر بندہ زبان زد عام یہی ہو گیا جی. اب اگر آپ لوگوں کو قائل کر لیں کہ یار مڈل کلاس کو آنا ہے, یار پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, یار میرٹ کا کوئی سسٹم پارٹیوں کے اندر سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے, یار عام لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں آئے, یار صرف امیر زادوں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے اندر حکومت کریں, وڈیروں, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مقابلے میں مڈل کلاس کو بھی امپاور کریں. یہ ہمارا نیریٹو اور بیانی ہے نا, ہم اس پر اگر لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہوگی. جو آپ نے کہا نا کہ الیکٹیبلز چاہیے ہوں گے, تحریک کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری جو سسٹم میں نے آپ سے عرض کیا, نہیں ایک سیکنڈ, 2024 میں بغیر الیکٹیبلز کے خان صاحب نکل گئے تھے. بہت سارے معاملات میں بہت سارے نئے فیسز کو ووٹ ملے, نکلے نہیں. گنتی کے چند لوگ. نہیں الیکٹیبلز کے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہو رہا. یہ بات درست ہے, لیکن لوگوں نے خان صاحب کو سارے پیراٹروپرز آئے اور انہی پیراٹروپرز نے سب سے پہلے چھلانگ ماری اور باہر نکلے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں صاحب کہ عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا 2024 میں. یہی تو ہم نے بات کی, لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا, وڈیرے یا جاگیردار کے ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا لوگوں نے. There was a wave, لیکن الیکٹیبل کو ہم مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ عوام راج کل جو ہے نا وہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ راتوں رات تبدیل کر دیں گے. نہیں, میں نہیں توقع کر رہا, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم بتدریج اس طرح دو کام میں بتا. ایک تو یہی کہ 2024 کا الیکشن مائل سٹون ہے کہ لوگوں نے نظریے اور بیانیے کی وجہ سے یا نیریٹو کی وجہ سے ووٹ کیا. آپ اپنے نیریٹو پر لوگوں کو قائل کر لیں, اس بات کا قوی امکان ہے کہ لوگ آپ کے لیے ووٹ کریں گے, عوام راج کے لیے ووٹ کریں گے. سیکنڈلی جو گزارش میں کر رہا ہوں نا, یہ جو فون آ گیا نا آپ کے اور میرے ہاتھ میں, اس نے بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا ہے. جس اپلیکیشن کی, جس اے آئی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے میں بینرز, پوسٹر, لینڈ کروزروں کے پیچھے جھنڈے لگا کے گھومنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک آدمی وہ جس طرح تسبیح کے دانوں میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں نا موتی, اس طرح سے کنیکٹڈ ہوگا وارڈ میں, یونین کاؤنسل میں, تحصیل میں, ڈسٹرکٹ میں, انسٹیٹیوشن میں, آرگنائزیشن میں. آپ کی لوکیشن, آپ یہاں تشریف لائے نا,
اگر آپ عوام راج تحریک کے ممبر ہوں تو وہ اپلیکیشن آپ کو بتائے گی کہ اس عمارت میں 4 لوگ ہیں جو ممبر عوام راج تحریک کے، ساتھ والی بلڈنگ میں 17 لوگ ہیں، سامنے والی عمارت میں 300 لوگ ہیں چونکہ وہ ہائی رائز ہے. تو آپ اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں گے ہر ادارے میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر یونین کاؤنسل میں. اقرار بھائی آپ کا سب سے بڑا چیلنج ان ممبرز کو ووٹر میں کنورٹ کرنا. جی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ڈائلما جو رہا، ظاہر اب ہم نے وہ قدغن ختم کر دی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نام لیے بغیر، لیکن میں نے اچھے سے نام لیا، لیکن آپ نے لے لیا، اب ہم اس بات کو آگے چلا رہے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ڈے مار جاتا تھا، اور الیکشن ڈے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جوڑ نہیں. الیکشن ڈے ووٹر کو اپنے ممبر کو ووٹر میں کنورٹ کرنا یہ ہرکولینٹ ٹاسک ہے. اس کو کیسے میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو روایتی سیاست تھی نا، نون لیگ پیپلز پارٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی، نون لیگ 90 کی پوری دہائی میں، اور پھر اس کے بعد جی کہ وہ ڈنڈا سوٹا کیسے کرنا ہے پولنگ اسٹیشن پہ، اور مقامی جو ہے نا وہ گیم کیسے ڈالنی ہے لوکل الیکشن کے اندر، اس کو بریک کیا ہے نا 2024 کے الیکشن نے. ہم ایک سٹیپ آگے تو گئے ہیں نا، یہ تسلیم کیجئے نا کہ ووٹر 2018 میں انہوں نے اسی سے مار کھائی تھی اور 24 میں انہوں نے سیکھا. جی تو وہ ہمیں وہ سیکھا سکھایا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے نا. اب ہم اس سے آگے بڑھنے کی بات کریں کہ 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ایک بیس سیٹ کر سکتا ہے آپ کے لیے کہ کس طرف پر. اور اب اگین جس طرح پی ٹی آئی سمیت بہت ساری جماعتوں نے اب جو جس طرح سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، واٹس ایپ گروپس کے اندر لوگوں کو ایڈ کر کے، اور پھر آپ جس طرح سے ٹیکنیکلی اور ڈیجیٹلی لوگوں کو ان کی پولنگ اسٹیشنز اور ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ہمارے پاس وہ بیس ٹیکنیکلی موجود ہے. ہمیں بس ایک سٹیپ آگے لے کر بڑھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کنیکٹیوٹی جس دن آپ نے پیدا کر لی تمام اراکین کے درمیان، تو پھر میسج کنوے کرنا ہے نا، پھر آپ نے ٹریننگ کرنی ہے ان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب رول ماڈل، اور پاکستان تحریک انصاف کی تو سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ میرا پتر عمران خان رنگا ہوئے، تو دعا کر تیری بیٹی مریم نواز رنگی ہوئے. تو یہاں پر ان کی آمین نکل جاتی ہے اور دوسری طرف خاموشی ہو جاتی ہے. رائٹلی اور رانگ، ٹھیک ہے، میں اس چیز کو ایک غلط بات سمجھتا ہوں، بٹ یہ ہو رہا ہے. سید اقرار الحسن اپنی عوام راج تحریک میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہوں گے. پچھلے 3 مہینے میں اس رول ماڈل میں کوئی ایک ایسا پبلک نیریٹو لے کر چلے ہوں جو ان کے فالوورز کے لیے مثال ہو کہ یار دس از واٹ اقرار از ٹاکنگ اباؤٹ. کوئی ایک درجنوں باتیں ہیں. ہم نے علل اعلان بار بار ہر پلیٹ فارم پر کہا کہ ہم اس ملک میں گالم گلوچ کے کلچر کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. خود گالی نکالتے مثال کے طور پہ کس موقع پہ آپ اپنا ایکس دیکھیں. میں بار بار مناسب نہیں ہے، آپ ضرور بتائیے گالی. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ گالی سے کیا میں سر آپ کو اسکرین شاٹ. ہاں نہیں اب آپ بتائیے نا، آپ خود گالی نکال کے آپ مجھے بتائیے یہ والا پارٹ ہمارا وائرل ہو جائے گا، لیکن جواب نہیں ہے اس کا. گالی سے مراد کیا ہے؟ گالی سے مراد کیا ہے؟ مائنڈ ہمیں کوئی چیز وائرل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں. کرنی. میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ نے ایک الزام لگا دیا نا کہ خود گالی نکال کے، تو مجھے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ میں نے کس مقام پہ گالی دی ہے. چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا گزارش یہ ہے کہ گالی اقرار بھائی کا ذرا وہ نکالیں ایکس نکالیں، اور اس میں جو خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی فیملی کے حوالے سے گفتگو ہے بالکل نکالیے اور ضرور اس پہ بات. ٹھیک ہے. اچھا گزارش صرف یہ کہ یہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس بہت سارے دوستوں کی طرف سے آ جاتی ہیں. میری سادہ سی گزارش یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہوگا زندگی کے اندر وہ ہر چیز ایسی ہے کہ جو بالکل کہی جانی چاہیے تھی. آف کورس ہم سب انسان ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم اپنی، لیکن گالی کی حد تک جو الزام ہے یہ درست نہیں ہے. آپ کسی کے وصف کو بیان کرتے ہیں، یعنی میں کہوں کہ فلاں آدمی بڑا منافق ہے، اور اس کی منافقت کو آپ ثابت کر سکیں یار اس نے یہ بات اس موقع پر یہ کہی تھی اور یہ بات اس نے اس موقع پر یہی کہی تھی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے گالی دی. آپ نے اس کا ایک وصف بیان کیا. چلیں اس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے گالم گلوچ کا، اس کو فائن ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، چلیے اب یہاں پہ میں آتا ہوں، لیکن اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ کہہ کے کہ چونکہ اقرار الحسن نے بھی کسی جگہ پہ کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ سب کرتے رہیں، وہ دلیل نہیں ہو سکتی. گزارش صرف یہ ہے کہ ہم نے جو 3 مہینے میں بار بار بات کی وہ یہ کہ اس نفرت کو، اس تعصب کو، اس بنیاد پر کسی کو اچھا یا برا جاننا کہ اس کا پولیٹیکل نیریٹو کیا ہے، عمل وہی اس نے پہلے کیا تو وہ ٹھیک تھا. اقرار بھائی یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اس ٹائم. یہ جو ایئرپورٹ والی گفتگو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت، ایک سیکنڈ، اس وقت عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں اس وقت عام آدمی کا مسئلہ ہے مہنگائی، اس وقت عام آدمی کا مسئلہ ہے غربت.
اب دیکھیے ایک تو ظاہر اس پر وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مریم صاحبہ کا 11 ارب روپے کا جہاز ہو، چاہے پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا ہو، چاہے گٹر میں گرنے کا معاملہ ہو، چاہے غربت ہے، چاہے سولر پالیسی ہے، ساری ٹویٹس ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ کہیں گے تو میں عرض بھی کر دوں گا، لیکن میاں صاحب ہم اس سے زیادہ اس کے سولوشن پر بات کر رہے ہیں۔ ہم 78 سال میں پتہ کیا کرتے ہیں، اور تو عمران خان دی باری مہنگائی تے گل کیتی سی، ہوں تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار تم نے 2013 میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پہ بات کی، میں یہ کہہ ہی نہیں رہا، میں گزارش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام راج مہنگائی پر بات کہاں جی بات کر رہے ہیں، میں تو بتا اقرار الحسن نے جی عوام آپ راج، نے کہا عوام راج، ہاں جی تو عوام راج، عوام راج کا فیس صرف اقرار الحسن نہیں ہے، آپ کا یہ موقف ہے۔ ہاں میں نہیں تو وہ تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا، وہ تو ایک پوری ہائرارکی بن رہی ہے نا، اس کو بن لینے دیجیے۔ ابھی اس وقت صرف اقرار الحسن ہی ہے جی جی ظاہر ہے، چہرہ تو آپ نے بھی اس طرح کہا، اور یہ بات یعنی 3 مہینے میں پرسن بھی نہیں ہے، 3 مہینے میں پرسن بھی نہیں بن سکتا۔ کتنے مہینے میں ایسا میں نے آپ کو پورا ٹائم لائن بتا دی ہے صاحب، مثال کے طور کہ 1 سال کے اندر الیکشنز ہوں گے اور پوری کمیٹیز اور باڈیز، یعنی پہلا سال ہمیں صرف اقرار بھائی کو ہی دیکھنا ہے۔ مجھے آپ طریقہ بتا کے آج جائیے گا، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں 3 مہینے میں کون سا جنتر منتر ہو سکتا ہے کہ جنتر منتر نہیں ہوتا، پاکستان کی 517 تحصیلوں میں سے آپ ان لوگوں کو آگے لے آئے جو فیس بن جائے تحریک کا؟ ہوتا یہ ہے ہمیشہ سے کہ جب کوئی بھی سیاسی باڈی بن رہی ہوتی ہے تو 5 7 10 لوگ بیٹھ کر ہم آہنگ ذہن بیٹھتے ہیں، اور وہ ہم آہنگ ذہن جو ہیں وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ The problem is you are going single minded۔ غلط رہا نا پرابلم، وہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں بنتی رہی ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک میں کھلتی رہی ہیں دکانیں۔ ایک آدمی دکان کھولنے کے لیے تیار ہوتا ہے مینٹلی، وہ اپنے جیسے یا اپنے وفادار یا اپنے مائنڈ سیٹ کے 4 5 7 لوگوں کو ساتھ بٹھاتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے لاؤ جی میں پارٹی کھول لیں گے۔ میاں صاحب پارٹیاں ایوالو ہوتی ہیں، ارتقاء کے پروسیس سے گزرنے کے بعد پارٹی تشکیل پاتی ہے، اسی لیے آج عوام راج تحریک پارٹی نہیں ہے، عوام راج تحریک ایک شعوری، فکری اور نفسیاتی موومنٹ ہے، بالکل ویسے جیسے علی گڑھ موومنٹ تھی، سر سید احمد خان نے بطور صحافی چلائی تھی، جیسے تحریک پاکستان میں مولانا ظفر علی خان نے بطور صحافی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ آپ کا میرا ہم سب کا یہ فرض تھا کہ یہ اس طرح کی موومنٹس چلاتے رہیں، دنیا بھر میں لکھاری دانشور صحافی اس طرح کی موومنٹس چلاتے ہیں، تو ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اس پولیٹیکل دکان سے جو نواز شریف نے، زرداری نے اور عمران خان نے کھولی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ایک آدمی، اس نے اپنے جیسے 7 8 10 12 15 7 لوگ بٹھائے، اس نے کہا لو جی میں نے دکان کھول لی ہے، یہ پارٹی کھول لی ہے۔ پارٹی کا یہی پروسیس ہے کہ آپ شعوری، فکری، نظریاتی طور پر لوگوں کو متوجہ کریں اپنی طرف، اور پھر وہ ہم خیال لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ممبرز ہو چکے ہیں اس وقت 4.5 لاکھ، آپ کو بھی دکھاتے ہیں 4.5 لاکھ ممبرز آپ کے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ایک مقامی کلچر ہے، بلکہ پوری دنیا میں کلچر ہے کہ شو آف پاور کیا جاتا ہے، اپنی پریزنس دکھائی جاتی ہے، اور بڑے حلقوں کے حوالے سے بھی معروف مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آپ پہنچ جائیں، اگر پہنچ گئے تو پوائنٹ سی تک ہم لے جائیں۔ جی ہاں، تو کوئی ایسی تیاری بھی ہے؟ 14 اگست کو انشاءاللہ ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے، لیکن پھر وہی گزارش کہ شو آف پاور سے پہلے کوئی تنظیمی ڈھانچہ اور سٹرکچر تو بننا ضروری ہے نا۔ ہم اس پروسیس میں ہیں ابھی کہ ہم ایک پورا ڈھانچہ، ایک سٹرکچر، ہر یونین کاؤنسل، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ میں کانٹیکٹ پوائنٹس ہوں، ہمارے کوآرڈینیٹرز ہوں، ہمارے عبوری پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، ویمن ونگز وہ بننا شروع ہو جائیں، تو 3 مہینے میں 26 کروڑ لوگوں کے ملک میں تنظیم سازی کرنا، تنظیمی ڈھانچہ اور سٹرکچر بنانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج ہم الحمدللہ وہ پورا جو نظام میں نے آپ سے عرض کیا اس کی بہت تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ 14 اگست وڈ بی دا ڈے کہ جہاں آپ کو شو آف پاور دکھائی دے گا۔ کہاں پہ؟ لاہور میں، موسٹ لائکلی کراچی، دونوں آپشنز ہیں، اس بار کراچی، مینار پاکستان لاہور یا مزار قائد۔ مشکل ٹاسک ہے، سر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ سر عام کے دور میں تو آپ نے کر لیا تھا، لیکن میں آپ سے کیا اس کو دوبارہ ایپیسوڈ دیکھ پائیں گے؟ سر عام کے دور میں تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں تھا نا کسی کو دینے کے لیے ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ یار خون دے دیں اللہ خوش ہوگا، پودا لگا دیں یار پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہاں تو ایک انسینٹیو ہے اس قوم کے مڈل کلاس نوجوانوں کو کہ آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ برسر اقتدار آئیں گے، آپ مسند پر تخت نشین ہوں گے انشاءاللہ اس ملک کے اندر، تو وہ تو ایک اور انرجی، ایک اور جذبہ، ایک اور توانائی ہے جو کہ بہت سارے نوجوان جو اس نظریے پر قائل ہو گئے ہیں کہ یار اقرار الحسن نہیں، کوئی ایک فرد یا کوئی ایک شخص نہیں، ہم ایک ایسا نظام بنانے کی طرف جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی ملکیت ہو، عوام کی، عام لوگوں کی، مڈل کلاس کی ملکیت ہو، ایک تحریک، ایک موومنٹ اور ایک جماعت ہو، اور اس میں ایک ایسا سسٹم ہو کہ جو سب سے اچھا آدمی ہے، جو سب سے بیسٹ پاسبل شخص ہو سکتا ہے، وہ ٹاپ تک آ جائے اور اپنے منصب پر ویسے ہی لوگ۔ ہمارے پاس سچویشن ناظرین یہ ہے کہ ہمیں بروں میں سے کم برا تلاش کرنا پڑتا ہے ووٹ دینے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، لیکن اقرار بھائی جو خواب دکھا رہے ہیں، میں اس کو خواب کہوں گا، وہ چاہتے ہیں کہ بروں میں سے بہتر انسان کی
تلاش جو ہے اس کی تکمیل کی کوشش ہے. وی وانٹ ٹو وش ہم بیسٹ آف لک. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اقرار بھائی. شکریہ.